بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواہ الترمذی مرسلا. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ و عما لوالہ کا بے انتہا کرم ہے، اس کا احسان، اس کا شکر ہے کہ اس نے ایک لمبی مدت کے بعد ہمیں اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. آپ حضرات جانتے ہیں گزشتہ سالوں کے اندر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا کی جو مہاماری تھی، پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی، پوری دنیا اس کے چپیٹے کے اندر آئی. مسجدوں کی رونقیں پھیکی پڑ گئیں، مدارس غیر آباد ہو گئے، پڑھانے والوں کا مسئلہ، پڑھنے والوں کا مسئلہ، حتیٰ کہ حرمین شریفین بھی ان کی رونق بھی پھیکی پڑ گئی اور حج عمرہ بھی کرنا ممنوع ہو گیا. ان حالات سے ہم سب گزر کر کے آئے ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہیں. پھر ہمارے اس ملک کے اندر اس کرونا کے بہانے جتنی دینی تحریکات تھیں، چاہے اس کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہو، تعلیم و تعلم مدارس سے ہو، مکاتب سے ہو، مساجد سے ہو، ہر ایک اس سے متاثر ہوئی، بلکہ حکومت کی بدنیتی کی بنیاد کے اوپر کچھ زیادہ ہی اس کو متاثر کیا گیا. لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے، اب ہم ان حالات سے نکل کر ایسے حالات میں اور ماحول میں داخل ہوئے ہیں کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر ہم دین کی باتوں کو سنا سکتے ہیں، ہم مسجدوں کو معمول کے مطابق آباد کر سکتے ہیں. حج اور عمرہ بھی اگرچہ کھل گیا ہے، لیکن ابھی بھی جزوی پابندی وہاں باقی ہے اور وہاں جانے والے جانتے ہیں اور اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پابندیوں کو بھی ختم کر دے اور اس کی پوری رونق کو لوٹا دے. یہاں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے سے جو نظام چلتا تھا، اور ماشاء اللہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر پوری مسجد یہ بھر جایا کرتی تھی، لیکن جب کچھ دشواریوں کی وجہ سے مشورے سے حضرت کا اعتکاف جامعہ اسلامیہ بلوڑی منتقل ہو گیا، تو اب وہ رونق وہاں منتقل ہو گئی. لیکن حضرت ہی کے حکم پر کہ یہاں والے محروم نہ رہ جائیں، اس لیے یہ سلسلہ یہاں بھی چلتے رہنا چاہیے. چنانچہ یہاں بھی لاک ڈاؤن سے پہلے یہ سلسلہ چلا، لیکن درمیان میں چند سال کا تخلف ہو گیا اور آج پھر یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. میں نے خلاف معمول رمضان، اس کے اعمال، تراویح ہیں، شب قدر ہیں، نماز ہے، اس سے متعلق احادیث کا انتخاب کیا جاتا تھا اور اسی سے درس حدیث کی شروعات ہوتی تھی. لیکن میں نے اس کے برخلاف ماحول اور حالات کی وجہ سے میں نے مشکوٰۃ شریف ہی سے کتاب الرقاق میں سے چند احادیث کا انتخاب کیا ہے. اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. سب سے پہلی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے راوی حضرت عمرو بن میمون اودی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لرجل وهو يعظه، ایک آدمی کو، ایک شخص کو آپ نے نصیحت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا: اغتنم خمسا قبل خمسین، کہ دیکھو 5 چیزوں کو
5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ کیا ہے 5 حالتیں؟ شبابکا قبل حرمکا، اپنی جوانی کے زمانے کو اپنے بڑھاپے کے زمانے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصیحتکا قبل سقمکا، اپنی صحت اور تندرستی کے زمانے کو بیماری کے زمانے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وغناکا قبل فقرکا، اپنے مالداری کو اور غنا کو فقر و فاقہ اور افلاس کی حالت سے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلکا، اور اپنی فارغ البالی فراغت کے اوقات کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وحیاتک قبل موتکا، اور اپنی زندگی کو اور اس کی سانس کو، اس کے شب و روز کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ غنیمت کہتے ہیں جب اسلام اور کفر کی لڑائی ہوتی ہے تو دشمنوں کے جو مال ہاتھ لگتے ہیں مسلمانوں کے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں غنیمت اس معنی کر ہے کہ جو مال بغیر کسی مشقت اور محنت کے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اس کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ ان میں جتنی بھی حالتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی نعمت ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے جوانی کو۔ جوانی کا زمانہ انتہائی قیمتی زمانہ ہوتا ہے۔ بچپنے کے اندر قوا کمزور ہوتے ہیں، آدمی کے بچوں کے پکڑنے کی، چلنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، یہ ساری کی ساری طاقت اس کی کمزور ہوتی ہے۔ بڑھاپے کے اندر وہ کمزوری پھر بتدریج عود کر آتی ہے، آدمی اونچا سننے لگتا ہے، صاف نظر نہیں آتا، ہاتھ پیر صحیح کام نہیں کرتے۔ تو اس بچپنا اور جوانی اور بڑھاپے کے اعتبار سے جوانی کا زمانہ انتہائی قیمتی زمانہ ہوا کرتا ہے۔ یہ جوانی ہم نے خریدی نہیں ہے، ہم نے اس کے لیے نہ اللہ سے درخواست کی تھی، نہ اس کے لیے ہم نے بھاگ دوڑ کی، مشقت کی۔ اللہ نے مفت میں جوانی کا زمانہ ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو بغیر ہماری مشقت اور محنت کے گھر میں بیٹھے ہم کو یہ مل گئی ہے۔ غنیمت جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ آدمی جوان ہمیشہ نہیں رہتا، جوانی آتی ہے چلی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر آدمی کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اس کے دیکھنے کے اعتبار سے، اس کے سننے کے اعتبار سے، اس کی حرکتوں کے اعتبار سے، اس کے عمل کے اعتبار سے، ہر چیز میں کمزوری آدمی محسوس کرتا ہے۔ فرمایا یہ جوانی اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، لہذا اگر جوانی کا زمانہ تمہیں ملا ہوا ہے تو اس جوانی کی طاقت سے فائدہ اٹھا لو، اور جو کچھ آخرت کے لیے تم عمل کر سکتے ہو، جو وہاں جا کر تمہارے کام آئے، وہ عمل تم کر لو، وہ عمل تم کر لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں۔ آپ کے زمانے کے لوگوں کا، صحابہ کرام کا حال ایسا تھا، عبادت میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو وہ مشغول رکھا کرتے تھے اور مشقت میں اپنے آپ کو ڈالا رہا کرتے تھے، یہ سوچ کر یہ زندگی جو ہم کو آج ملی ہوئی سب کوئی بھروسہ نہیں کب ختم ہو جائے، لہٰذا موت سے پہلے آخرت کے لیے جو کچھ اعمال کر سکتے ہو کر لو۔ اور عملی اس کا انہوں نے مظاہرہ بھی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوجوان نوعمر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نوعمر تھے۔ جذبات ہوتے ہیں نوجوانوں کے، تو ان کے اندر بھی جذبات تھا عبادت کرنے کا، پوری رات نماز کے اندر، نوافل کے اندر، اور روزہ مسلسل روزہ رکھنے والے تھے، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نمازوں کے اندر اور اللہ سے عرض و معروض کے اندر، اسی طریقے پر قرآن مستقل، یعنی ایک رات میں ختم کرنے والی حضرات تھے۔ جب ان کا نکاح ہوا تو نکاح کے بعد ان کے والد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تم نے شوہر کو کیسا پایا، اپنی زندگی کا سفر کا ساتھی کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ بہت نیک، بہت نمازی، روزہ رکھنے والے اور رات کو نماز پڑھنے والے۔ وہ سمجھ گئے یہ تعریف نہیں ہو رہی ہے، تعریف کے پردے میں شکایت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے انہوں نے یہ شکایت کی کہ عبداللہ کا معاملہ یہ ہے۔ آپ نے انہیں بلایا اور پوچھا تمہارا عمل کیا ہے؟ جو کرتے تھے انہوں نے بتا دیا، کہا نہیں۔ آپ نے عمل میں تخفیف کا انہیں مشورہ دیا کہ
قرآن جو ہے تو جیسے میں پورے مہینے کے اندر ختم کر لیا کرو مثال کے طور پر، اور رات میں سویا بھی کرو، تمہارا اپنا بھی حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تو سویا بھی کرو، جسم کو آرام بھی دیا کرو، بیمار پڑ جاؤ گے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے بارے میں کہا کہ مہینے میں 3 روزہ رکھ لیا کرو۔ اب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، مجھے اپنی جوانی کی طاقت سے فائدہ اٹھا لینے دیجیے، مجھے مزید کی اجازت دیجیے۔ وہ بڑھواتے رہے یہاں تک کہ آپ نے 1 دن روزہ 1 دن افطار، اصرار ہو رہا ہے یعنی مجھے اپنی طاقت سے فائدہ اٹھا لینے دیجیے، ان کے سامنے آخرت ہے، تو آپ نے 1 دن روزہ 1 دن افطار کی اجازت دی، اور قرآن 3 دن ختم کرنے کی ایک قرآن اجازت دی، اور اسی طرح رات کے نوافل کے بارے میں بھی۔ بعد میں جب وہ عمر دراز ہو گئے اور اب اعضاء اتنا ساتھ نہیں دے رہے تھے، تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رخصت اور چھوٹ سے فائدہ اٹھا لیتا، لیکن جب خود کہے کہ اصرار کرا کے بڑھوایا ہے تو پھر اس کو نبھا بھی دیا۔ یہ صحابہ کرام کے حالات تھے۔ ایک غزوہ سے واپسی ہو رہی تھی، راستے میں صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی ہماری چوکی داری کون کرے گا، لشکر کی حفاظت، کیونکہ دشمن طاق میں ہو سکتا ہے کہیں سے آ کے حملہ کر دیں، تو چوکی داری کا کام کون کرے گا؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی، نیا علاقہ ہے، اپنی جان کا بھی خطرہ ہے۔ تو 2 انصاری صحابی اس کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، اس خدمت کے لیے۔ تو آپ نے ان کو جگہ بتا دی کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہیں پہ کھڑے ہو کر وہیں پر تم ہماری نگرانی رکھنا اور ہماری حفاظت کا فریضہ انجام دینا۔ اب 2 آدمی تھے، اب دیکھیے کس طریقے سے حضرات اپنے وقت کو وصول کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھی اگر ہم دونوں جاگتے رہیں گے، تھکے تو ہم بھی ہیں، انسان ہم بھی ہیں، نیند آ سکتی ہے، کبھی کسی وقت نیند آ گئی اور وہ ذمہ داری کو پوری کرنے میں ہم سے چوک ہو گئی تو یہ بہت نقصان کی چیز ہوگی، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ آدھی رات ایک ساتھی سوئے، آدھی رات دوسرا ساتھی سوئے، اور ایک ساتھی چوکی داری کا فریضہ انجام دے، اس طریقے پر تو مناسب ہے۔ تو پہلے ایک انصاری صحابی وہ سو گئے اور دوسرے انصاری اب وہ جاگ رہے، اب سوچا کہ اب جاگ رہے تو کچھ کام کرنا چاہیے، مقصد تو جاگنے سے ہے۔ چنانچہ انہوں نے نفل کی نیت باندھی اور نماز پڑھنے لگے۔ اسی دوران میں دشمن کے جاسوس آئے ٹو لینے کے لیے، تو دیکھا کہ کوئی شخص ایسا لگتا ہے کھڑا ہوا ہے، تو تیر ماری، جو تیر ماری تو ان کو تیر لگا، لیکن نماز میں اسی طرح مشغول تھے۔ ایک تیر لگا، دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، اور خون پہ خون بہہ رہا ہے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اسی طریقے سے تیر کھاتے کھاتے اگر میری شہادت ہو گئی تو اس ذمہ داری کو پوری کرنے میں کوتاہی ہم سے ہوگی، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے جلدی سے نماز سے مختصر کیا اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے ساتھی کو جگایا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کی جگہ 2 ہے، نہ جانے کتنے ہوں، وہ تو بھاگ گیا۔ لیکن ان صحابی نے کہا، دیکھا کہ خون ہی خون بہہ رہا ہے، کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہ جگا لیا؟ کہا کہ میں نے ایک ایسی صورت شروع کر رکھی تھی کہ ختم کرنے سے پہلے نماز کو ختم کرنے کو جی نہ چاہا، لیکن پھر اس ذمہ داری کا احساس ہوا تو میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے اپنی زندگی کے شب و روز کو وصول کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمیں اور آپ کو ترغیب دی ہے کہ چلتے چلاتے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، نہ جانے آئندہ کیا حالات سامنے آ جائیں، اور آپ تو دیکھ ہی چکے ہیں، گزر چکے ان حالات سے۔ تو آپ نے مختلف چیزوں کو ذکر فرمایا کہ یہ چیز تمہیں مفت کے اندر ملی ہوئی ہے، نہ تمہارے اس کے اندر پیسہ خرچ ہوا ہے، نہ مشقت، نہ محنت، کچھ نہیں ہوئی ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو، بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو، بیماری سے پہلے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا خاصا آدمی، چلتا پھرتا آدمی، اچانک کیا ہوا، برین ہیمریج ہو گیا، اب وہ ناکارہ ہو گیا، کچھ کر نہیں سکتا۔ اب اس کے اپنے لوگ اس کو لے کر کے لاد پھاند کر جاتے ہیں، ہاسپٹل کے اندر بھرتی کراتے ہیں، کبھی صحت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اسی میں وہ بیچارہ چلا جاتا ہے۔ کیسے کسی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، تو ایسی ایسی بیماری آتی ہے، آدمی جانتا نہیں۔ لیکن زندگی کے اندر ہر طرح کے حالات کا آنا ناگزیر ہے۔ کبھی ایسے حالات ہیں جو انسان کے جی کی چاہت کے مطابق ہیں، کبھی ایسے حالات ہیں جو جی کی چاہت کے خلاف ہیں، لیکن آتے ہیں۔
یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی ریت، یہاں تو آئیں گے۔ تو اگر اللہ نے تمہیں تندرستی دی ہوئی ہے، صحت تمہارا ساتھ دے رہی ہے، تو اب مزید کسی چیز کا انتظار مت کرو، دین کا جو کام تم کر سکتے ہو وہ کر لو، جو کام کر سکتے ہو کر لو۔ حج فرض ہو گیا، اچھا ذرا بچوں کی شادی کر لیں، ذرا یہ مکان بنا لیں، ذرا یہ کام ہو جائے۔ فرض ہونے کے بعد مختلف جو دنیاوی آزار ہیں، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کو مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کتنے وہ لوگ ہیں جو صرف کہ ہاں جائیں گے، لاک ڈاؤن لگ گیا، اب وہ چاہ کر بھی نہیں جا پا رہے، تندرستی اب ساتھ نہیں دے رہی ہے، جانا چاہتے ہیں، فرض ہے، فریضہ ادا کرنا ہے، تندرستی ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس کو غنیمت جانو اور بیماری کے انتظار مت کرو، اور جو کر سکتے ہو کر لو۔ تو صحت کی بیماری سے پہلے وغنا کا قبل فقر کا، اپنے مالداری کے زمانے کو اللہ نے خوشحال بنایا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ خوشحالی آپ کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گی، یہ خوشحالی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو فقر کا اور افلاس کا زمانہ، ہمارے چچا نے ایک شعر کہا تھا، بعد راحت خدا نہ دے کسی کو تکلیف، دھوپ بارش کی کڑی ہوتی ہے۔ جب برسات کے زمانے میں جب بارش کے بعد دھوپ نکلتی ہے تو فضا چونکہ صاف ہوتی ہے تو دھوپ بہت تیز لگتی ہے۔ تو خوشحالی کے زمانے سے گزر کر جب آدمی کے اوپر افلاس کا زمانہ گزرتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کو وہ زمانہ یاد آتا ہے، وہ خوشحالی اور پیسوں کی فراوانی، ہر چیز کی فراوانی، لیکن اب تھوڑی کو محتاج ہو گیا۔ تو اس کا انتظار مت کرو، اللہ نے اگر تمہیں 4 پیسہ دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو، اپنی آخرت کا انتظام کر لو، صدقات اور خیرات کے ذریعے سے، اور دین کے دوسرے کام اس کے اندر مال کو خرچ کر کے اپنی آخرت کو بنا لو۔ آگے فرمایا وفراغ کا قبل شغل کا، فرصت کے زمانے کو مشغولی کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ جب فرصت ہے، ایک دوسری روایت میں فرمایا گیا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں زیادہ تر لوگ گھاٹے کے اندر پڑے ہوئے، خسارے کے اندر پڑے ہوئے، نعمتانی مقبول فیما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ زیادہ تر لوگ اس کے اندر گھاٹے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک تندرستی اور صحت اور دوسرے فراغت۔ اب کیا ہے، آدمی فارغ ہے، موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، بیکار کا مشغلہ ہے۔ اگر اس وقت کے اندر یہ کچھ نیک کام کر لیتا، کچھ تسبیح پڑھ لیتا، کچھ نوافل پڑھ لیتا، کچھ تلاوت کر لیتا تو آخرت میں ذخیرہ بن جاتا، لیکن کہاں، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ تو فراغت کا جو زمانہ ہے اس کو مشغولی کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ حیات کا قبل موت کا، سب سے آخر میں زندگی، سانس چل رہی ہے، شب و روز گزر رہے ہیں، اس کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اس سے کہ جو کچھ کرو گے اس زندگی میں کرو گے، اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا۔ جہاں آنکھ بند ہو گئی، اب نامۂ اعمال بند ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے اگر تمہیں زندگی دی ہے تو موت سے پہلے غنیمت جانو، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ دوسری روایت جو اسی سے گویا کہ ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ينتظر احدكم الا غنى مطغيا او فقرا منسيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا الدجال فالدجال شر غائب ينتظر او الساعة والساعة ادهى وامر، رواہ الترمذی والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری غفلت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے، جب آدمی کام سے سست پڑ جائے اور غفلت کا شکار ہو جائے، جو کرنے کا کام ہے اس کے اندر تیزی نہ دکھائے، تو وہ ظاہری حالت اس بات کی گویا غماز ہے، جس کو آپ نے فرمایا ما ينتظر احدکم، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی غفلت کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ اس بات کا منتظر ہے الا غنی مطغیا، اگر فقر فاقہ کا زمانہ ہے تو انتظار کرتا ہے گویا کہ ایسی مالداری کا جو اس کو سرکشی مبتلا کر دے، شریعت کے حدود سے تجاوز کرنے پر اس کو آمادہ کر دے۔
کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے کسی کو فقیر بنایا ہے، اس میں اس کی مصلحت ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، اس میں اس کی مصلحت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مالدار کو اللہ فقیر بنا دے تو کفر کے اندر مبتلا ہو جائے، ہو سکتا ہے فقیر کو اگر مالدار بنا دے تو کفر کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اللہ کی مصلحت اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے تمہیں فقیر بنایا ہے تو تم اس فقر کے اوپر صبر و استقامت کے ساتھ قائم رہو، دین کی جو بھی ذمہ داری اس کو تم ادا کرتے رہو۔ کیا پتہ جب اللہ تمہیں مالداری کے زمانے کے اندر تمہیں مالداری عطا فرما دے تو اس مالداری کے اندر لگ کر کے تم شریعت کے احکام کو پس پش ڈال دو اور حد سے آگے بڑھ جاؤ اور تجاوز کر جاؤ، اور وہ تم کو خسارہ اور ہلاکت و بربادی کی طرف لے کے چلا جائے۔ اس لیے جس حالت، اس کا خلاصہ یہی ہے، جس حال میں چل رہے ہو، فقر و فاقہ کا حال ہے، خوشحالی کا حال ہے، فراغت کا حال ہے، مشغولی کا حال ہے، جس حال میں چل رہے ہو، چلتے پھرتے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ کرنے کے بہت سارے کام ہیں، آدمی کرنا چاہے تو کام بہت سارے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کرنے کے اوپر آمادہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم ایسے مالداری کے، غنا کے منتظر ہو جو تمہیں سرکشی کے اندر مبتلا کر دے، حد سے تجاوز کے اندر مبتلا کر دے، اور فقر منسین، یا اس وقت تمہارے مالداری کا حال ہے، خوشحالی کا زمانہ ہے، تو اب اگر عمل نہیں کر رہے ہو تو کیا ایسے فقر و فاقہ کا اور افلاس کا انتظار کر رہے ہو جو حق بات کو ہی بھلا دے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی فقر فاقہ کی حالت میں مالداری کو طلب کرنے کی وجہ سے، مال کیسے حاصل ہو، کہاں سے حاصل ہو، اس کے چکر میں آدمی حرام کے حدود کے اندر پڑ جاتا ہے، حد کو نہیں دیکھتا جائز ہے ناجائز ہے صحیح ہے غلط ہے، اس میں پڑ جاتا ہے۔ تو اب اگر تم عمل نہیں کر رہے ہو، اللہ نے خوشحال بنایا ہوا ہے، تو کیا تم اس فقر کے انتظار میں ہو کہ جب وہ فقر آ جائے گا تو عمل کریں گے جو حق کو ہی بھلا دے؟ اور مرضاً مفسداً، یا ایسا مرض کے انتظار کر رہے ہو جو تمہارا دماغ ہی خراب کر دے، بگاڑ دے، کہ اس مرض کی وجہ سے آدمی کوئی کام کرنا چاہے تو بھی نہ کر سکے۔ ہر طرح کے امراض آدمی کے اوپر آتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہرمن مفندن، یا ایسا بڑھاپا جو آدمی کو بالکل ہی فنا کر دے، اور جس کے اندر بڈھا کھوسٹ، کچھ نہ کر سکے، بالکل اسکار رفتہ ہو جائے، ناکارہ ہو جائے۔ تو اگر اللہ نے تمہیں ایسی صحت تندرستی دی ہے، کرنے کی سکت ہے، تو انتظار مت کرو، پتہ نہیں بعد میں کیسے حالات آ جائیں۔ اور موت مجہزن، یا ایسی موت کے انتظار کر رہے ہو، اللہ نے زندگی دی ہے سو غنیمت جانو، ورنہ موت آ جائے، کن حالات کے اندر آئے، تمہیں توبہ کی بھی توفیق نہ ملے، اس کا موقع بھی نہ ملے، اس سے اس کے انتظار میں مت رہو۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے تمہاری سستی اور غفلت کی وجہ سے گویا تم اس موت کو منتظر ہو جو اچانک آ جائے اور تم کو توبہ تک کی بھی مہلت نہ ملے۔ ابھی دجال، فالدجال شر غائب ينتظر، یا تمہیں انتظار ہے دجال کا۔ اس روئے زمین کے اوپر، اس دنیا میں جتنے بھی فتنے آنے والے ہیں، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ یہ معمولی فتنہ نہیں، ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے دجال سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ڈرایا ہے، اور اس سے کچھ علامتیں بھی آپ نے بنائی کہ دجال کیسا ہوگا۔ اس کے ساتھ جنت جیسی چیز ہوگی، جہنم جیسی چیز ہوگی، حقیقت میں وہ جنت نہیں ہوگی اور نہ وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، لیکن کمزور ایمان والے اس چکمے کے اندر آ جائیں گے، اس کے دھوکے کے اندر آ جائیں گے۔ بہت زبردست فتنہ ہے۔ تو تمہاری غفلت سے تو ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے گویا کہ اب تم دجال کے ہی منتظر ہو۔ تو سنو، فالدجال شر غائب منتظر، دجال ایسا غائب ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جو بدترین ان فتنوں میں سے ہے جو ابھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو حالات جو وجود پذیر ہو رہے ہیں اور ظاہر ہو رہے ہیں، یہ اسی کا شاخسانہ ہی تو ہے۔ طرح طرح کے فتنے، مختلف طرح کے فتنے جو آ رہے ہیں، دجال اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دجال پیدا ہوگا آخری زمانے میں، یہ کہا گیا ہے دجال کا خروج ہوگا۔ وہ جہاں پر قید ہے، جہاں پر موجود ہے، اللہ کے حکم سے اس کا آخری زمانے میں خروج ہوگا۔ رات جب آتی ہے، جتنی بری چیزیں ہیں، نقصان پہنچانے والے جانور، کیڑے مکوڑے، اسی طریقے پر جو
ٹونا ٹوٹکا جادو کرنے والے ہیں، سب رات ہو کے یہ کام کرتے ہیں رات کے اوقات کے اندر. لیکن رات اچانک نہیں آتی ہے، بتدریج آتی ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے تو روشنی مدھم پڑتی ہے، بتدریج کمزور ہوتے 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 پھر رات آتی ہے، پھر رات بتدریج تاریک تر ہوتی چلی جاتی ہے. تو اسی طریقے پر یہ جو دجال کا فتنہ ہے یہ انتہائی سخت فتنہ ہوگا، اور یہ ایسا فتنہ ہے جو غائب ہے، موجود نہیں ہے، لیکن غیر موجود فتنوں میں سب سے زبردست فتنہ ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے. اب الساعۃ والساعۃ ادھیٰ وامر، یا تمہیں قیامت کا ہی انتظار ہے، حالانکہ قیامت انتہائی دہشت زدہ کر دینے والی انتہائی سخت چیز ہوگی. ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے اوپر قائم ہو جاتی ہے. من مات فقط قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا وہ اس کی قیامت قائم ہو گئی. کیونکہ قیامت میں جو کچھ انسان کے ساتھ پیش آنے والا ہے، اچھا یا برا، جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا اس کے اعتبار سے اس کی جھلک اس کی موت پر سامنے آ ہی جاتی ہے. چنانچہ قبر کے اندر جانے کے بعد اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہاں پر اس کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے، اور اگر وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے اور وہاں پہ امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے تو عذاب کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو گویا ہر آدمی قیامت اس کی موت کے اوپر قائم ہو جاتی ہے. یہ روایت ہے وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما، اسی فتنے سے متعلق روایت ہے. بطور تمہید کے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح جب سورج نکلتا ہے تو ابھی وہ نظر نہیں آتا، اپنا سر نہیں نکالتا کہ پوری دنیا میں اس کا چاندنا، اس کی روشنی پھیل جاتی ہے. صبح صادق کسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے رات کے بعد جو پوپ پھوٹتی ہے مشرق کی طرف سے، ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، ایک لمبی فضا کے اس کے اوپر، افق کے اوپر، وہ بتدریج دھیرے دھیرے بڑھتے 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 وہ صبح کی روشنی آتی ہے. ابھی سورج نہیں نکلتا، تو سورج کے نکلنے سے پہلے وہ روشنی گویا کہ اس بات کی کا اعلان کرتی کہ اب سورج بھی نکلنے والا ہے. پھر سورج نکلتا ہے تو روشنی اور پھیل جاتی ہے. سورج درمیان کے اندر ہوتا ہے تو پوری دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے، اس کی روشنی سے ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ جہاں براہ راست سورج کی روشنی نہیں پہنچتی وہ حصہ بھی روشن رہتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ کمروں کے اندر روشنی، سورج تو نہیں آتا. پھر جب ڈوبتا ہے تو ڈوبتے کے ساتھ ہی تاریکی نہیں آتی ہے، اس کی روشنی رہتی ہے، اس سورج کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی تشریف آوری مدینہ منورہ کے اندر ہوئی تو آپ کے آنے سے جب نور نبوت کا پرتو مدینہ کے اوپر اور اس کی چیزوں کے اوپر، اس کے لوگوں کے اوپر پڑا، ہر ایک چیز نورانی ہو گئی. اضاء کل شیء، ہر ایک چیز روشن ہو گئی. اس نور نبوت کے انوارات سے ہر چیز متاثر ہوئی، حتیٰ کہ دلوں کے اندر بھی اس کے اثرات محسوس ہو رہے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کی وفات ہوئی ہے اور ہم نے آپ کو دفن کیا، ابھی دفن سے فارغ ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ پہ لگی مٹی کو ہم نے جھاڑا بھی نہیں تھا کہ ہم نے صاف طور پر اپنے دل کے اندر انقلاب محسوس کیا، تبدیلی محسوس کی. کیوں؟ وہ جو آفتاب ہدایت تھا، وہ جو آفتاب نبوت تھا، جب پردے میں چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ روشنی تو رہے گی نہیں. تو صحابہ کرام نے فوراً بعد اس تبدیلی کو، اس انقلاب کو محسوس کیا. اور آج تو کتنا 100 سال کا زمانہ، ہم کتنا آپ سے دور ہو گئے اور ہم بتدریج ہم قیامت سے قریب ہو رہے ہیں. تو فتنے کا دور جو چل رہا ہے، فتنے کا دور ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ آپ کی پیشین گوئی کہ ایسے فتنوں کے زمانے آنے والے ہیں. تو ایسے فتنوں بھرے زمانے میں آنے سے پہلے اللہ نے اگر موقع دیا ہے، جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو. اس سلسلے میں ایک روایت ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال، یعنی عمل صالح، جو اعمال اللہ کو محبوب ہیں،
جو مطلوب ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں، اس کا تعلق چاہے عبادات سے ہو، حسن معاشرت سے ہو، اخلاقیات سے ہو، کسی چیز سے بھی ہو، جو تم کر سکتے ہو جلد سے جلد کر لو۔ جلد جیسے کسی کو ٹرین پکڑنا ہو تو ٹرین کا ایک وقت ہوتا ہے، تو کہا اس وقت سے پہلے پہلے جتنا کام نپٹا سکتے ہو نپٹا لو۔ تو وہ جو فتنے آنے والے ہیں وہ یقیناً آئیں گے، کیونکہ آپ نے اس سے خبر دی ہے، پیشن گوئی فرمائی ہے، فتنے تو آئیں گے۔ تو ان اعمال کی، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل صالح تم کر سکتے ہو وہ عمل صالح کر لو۔ فتنن کقطع اللیل المظلم، ایسے تاریک فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند انتہائی تاریک ہوں گے۔ نظریات بدلیں گے، طرح طرح کے عزم آئے گا، نظریات آئیں گے، طرح طرح کے بزنس آئے گا، اور آدمی فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ اس کو اختیار کرے کہ نہ کرے، حرام ہے کہ حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اس کی حیثیت نمایاں نہیں ہوگی، واضح نہیں ہوگی، وہ تو ایک جو تجربہ کار عالم وہی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو طرح طرح کے نظریات آئیں گے، تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند وہ فتنے تاریک ہوں گے۔ ان کے آنے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کر سکتے ہو کر لو۔ کیسے فتنے ہوں گے؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ جب آدمی صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے اس کا کئی مطلب بیان کیا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ صبح جب اٹھے گا تو مومن کامل ہوگا، لیکن حالات ایسے ہوں گے کہ ان حالات سے متاثر ہو کر شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان اس درجہ پر باقی نہیں رہے گا۔ اس کے ایمان میں جو کمال تھا اب اس کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا، اس کا ایمان ہٹ جائے گا، کمزور پڑ جائے گا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ صبح کے وقت میں جب وہ صبح اٹھا تھا تو شریعت کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتا تھا، حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتا تھا، لیکن پھر اس کے نظریات حالات اور ماحول کی وجہ سے ایسے بدل گئے کہ جس چیز کو صبح حلال سمجھ رہا تھا اس کو حرام سمجھنے لگا، جس کو حرام سمجھ رہا تھا اس کو حلال سمجھنے لگا۔ کسی بھی انسان کا خون ناحق بہانا یہ حرام ہے، کسی آدمی کا مال بغیر اس کی رضامندی کے لینا یہ حرام ہے، ظلماً اس کا ہڑپ کر لینا، چھین لینا یہ حرام ہے۔ لیکن نظریات ایسے ہوئے یا ایسا آپس میں مسلمانوں کی جماعت کے اندر لڑائی ہوگی، مقابلہ ہو گیا کہ اب سامنے والے کو خون کرنے کو وہ حلال سمجھنے لگا، اس کے مال کو لوٹنے کو حلال سمجھنے لگا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا تھا اس کو وہ حلال سمجھنے لگا، جس کو شریعت نے حلال قرار دیا تھا اس کو وہ حرام سمجھنے لگا۔ تو ایسے فتنے کے آنے سے پہلے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ اسی طرح ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ شام کے وقت میں وہ ایمان کی صفت کے ساتھ ہوگا، اور صبح ہوتے ہوتے صبح اٹھے گا تو وہ ایمان رخصت ہو چکا ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے چند ٹھیکروں کے بدلے میں فروخت کر دے گا۔ ایسے حالات آئیں گے۔ اسی میں انہی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن، ان قریب فتنے آئیں گے۔ فتن فتنتن کی جمع ہے، یعنی ایک دو فتنے نہیں ہوں گے، بہت سارے فتنے ہوں گے، ان کی الگ الگ نوعیت ہوگی، خطرناک سے خطرناک فتنے ہوں گے۔ القاعد فیہا خیر من القائم، جس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص کے مقابلے میں یہ بہتر حالت کے اندر ہوگا، امن کے اندر ہوگا، اطمینان کے اندر ہوگا۔ اب آپ اس کو سامنے رکھیے، جو زمانہ گزرا ہے کرونا کا، اس کرونا کے زمانے میں ڈاکٹروں کی ہدایت، حکومت کی ہدایت بھی اپنی جگہ پر ہو، بغیر ضرورت کے باہر مت نکلو، باہر نکلو تو پوری احتیاط کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ۔ علماء کرام کی بھی اپیل ہو رہی۔ تو جو آدمی جتنا اپنے گھر کے اندر اور گھر کے بھی کوٹری کے اندر ہے اتنا زیادہ محفوظ ہے، اور جو جتنے باہر رہے گا ان حالات سے مقابلہ کرے گا اتنے خطرے کے اندر ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کا مصداق وہی ہے، لیکن اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بھی ایک مصداق ہو۔ تو طرح طرح کے فتنے آئیں، وہ بھی ایک فتنہ تھا۔ تو فرمایا کہ ان فتنوں کے زمانے میں القاعد فیہا خیر من القائم، کہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہوگا کھڑے ہوئے شخص کے مقابلے میں یہ خیر کے اندر ہوگا، اطمینان کے اندر ہوگا اور امن کے اندر ہوگا، اس فتنے سے متاثر ہونے کے اعتبار سے۔
جو آدمی کھڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، لیکن جو بیٹھا ہوا اس کو نظر نہیں آتا، اس کو نظر نہیں آتا، وہ اس سے امن کے اندر ہے۔ یوں سمجھ لیجیے فساد ہو گیا، فساد ہو گیا۔ اب گولیاں چل رہی، جو آدمی کھڑا ہوگا زیادہ خطرے کے اندر ہوگا، جو بیٹھا ہے وہ کم خطرے کے اندر ہوگا۔ وہ کھڑے ہو جو شخص کو گودی لگ سکتی ہے، بیٹھا والا محفوظ ہے۔ تو ان فتنوں کے زمانے میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے کے شخص کے مقابلے میں وہ زیادہ امن کے اندر ہوگا۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، اور جو آدمی کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پر چل نہیں رہا ہے، صرف کھڑا ہوا ہے، وہ بہرحال اس کے مقابلے میں جو فتنوں کی طرف چل رہا ہے وہ زیادہ امن کے اندر ہوگا، حفاظت کے اندر ہوگا اور بھلائی کے اندر ہوگا۔ والماشی فیہا خیر من السعی، ایک آدمی چل رہا ہے اور ایک آدمی اس کے لیے سعی کر رہا ہے، اس فتنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے چلنے والا اس سے بہرحال اس کے مقابلے میں عافیت کے اندر ہے اور امن و اطمینان کے اندر ہے۔ من تشرف لہا تستشرف، جو آدمی اس فتنوں کو جھانکے گا، اس کو جھانک کر یعنی اس سے قریب جائے گا اور جھانک کر دیکھے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی پکڑ کے اندر آ جائے اور وہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو جو اس کو جھانکے گا تو تستشرف، تو فتنہ اس کو اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ فمن وجد ملجأ، لہٰذا ان حالات کے اندر اور ایسے موقع پر اگر آدمی کوئی پناہ گاہ، مضبوط پناہ گاہ اگر اسے نظر آئے یا کوئی ٹھکانہ اسے نظر آئے فتنوں سے بچنے کے لیے، فلیعوذ بھی، اس کو چاہیے کہ اس سے وہ پناہ حاصل کرے۔ اگلی روایت کے اندر یہ آ رہا ہے کسی کے پاس بکریاں ہیں اور جنگل میں لے کر چلا جائے، وہیں پر اپنا سارا وقت اب ساری عمر گزار دے انہیں بکریوں کے اندر رہ کر کے، جتنا وہ شہری آبادی سے دور رہے گا وہ اتنا فتنوں سے امن کے اندر رہے گا۔ تو مقصد یہ ہے فتنوں کے زمانے میں آدمی اپنے آپ کو بالکل اس سے کنارہ رکھے اور جو کچھ عمل کر سکتا وہ عمل کرے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے، یہ آخری روایت حضرت زبیر ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال اتینا انس ابن مالک، ہم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، اور ہم نے ان سے شکایت کی ان مظالم کی جو ہمیں حجاج کی طرف سے پہنچ رہی تھی۔ حجاج یہ امت کا بہت بڑا ظالم گزرا ہے، 1,20,000 انسانوں کے اس نے خود قتل کیا ہے، جس میں صحابہ بھی ہیں، بڑے اجلہ تابعین بھی ہیں۔ بہت بڑا فتنہ تھا، یہ ظالم تھا۔ تو اس کے ظلم سے جو لوگ متاثر تھے، یہ کوفہ کے اندر گورنر تھا، اور اسی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھائی کی تھی، خانہ کعبہ کے اوپر اس نے منجنیق سے پتھر برسائے تھے، اس کی دیواریں گری تھی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے۔ تو لوگوں نے شکایت کی، اس کو ظلم کی اور کہا حضرت اس کے خلاف بددعا فرما دیے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دے اور ہم اس کے ظلم سے نجات پا جائیں۔ یہ لوگوں نے شکایت کی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم اور آپ سب اس ملک کے اندر اسی ظلم کے شکار ہوئے، نہ ہماری جان محفوظ، نہ ہمارا مال محفوظ۔ ہم تو ایک ایسی آبادی کے درمیان میں رہتے ہیں، ہمیں کوئی اثر اس کا نظر نہیں آتا، لیکن آپ تصور کیجئے ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اقلیت میں ہیں اور اکثریت کے درمیان میں رہتے ہیں، کس طرح سے وہ رہتے ہوں گے، کیا حالات ان پہ گزرتے ہوں گے۔ ہمارے شاعر تک محفوظ نہیں ہیں، مسجد کی اذان پر پابندی، کھلے میں نماز پر پابندی، طرح طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی حجاج کی طرف سے جو ظلم ہو رہا تھا اس کی، فقالا، تو حضرت نے فرمایا اصبروا، صبر کر کے پڑے رہو۔ صبر کا لفظ جب قرآن کے اندر آتا ہے یا احادیث کے اندر آتا ہے، لیکن ہمارے کام میں جب صبر کا لفظ پڑتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت آ گئی تو اس کو برداشت کر لو، جزا فضا مت کرو، رو گاؤں مت، برداشت کر لو۔ ٹھیک ہے، صبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، لیکن قرآن کا جو ایک وسیع مفہوم ہے صبر کا، اس میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دین کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی تمہارے فرائض اور واجبات ہیں تمہارے ذمے میں، اس کو ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کرو۔ بیماری آ گئی، مشغولی آ گئی، حالات خطرناک ہو گئے، لیکن نماز ہمیں پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے،
شریعت نے حال کے اعتبار سے نماز کے اندر رخصت یہ اس بات کی دی ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو، لیکن معاف نہیں ہے۔ تو کرنے والا جو کام ہے اس کو ہر حال میں کرنا، جمے رہنا اس کے اوپر، اعمال شریعت کے اوپر ہر حال میں جمے رہنا، ہر حال میں کرتے رہنا۔ دوسرے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ تو کرنے والے کام کو ہر حال میں انجام دینا، نہ کرنے والے کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اور اس کے باوجود جو مصیبتیں، جو تکالیف، جو ابتلاءات تمہارے اوپر آئیں اس کو برداشت کرنا، یہ ہے صبر کا۔ صبر کر کے پڑے رہو، اس کے خلاف بددعا مت کراؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ أَشَرُّ مِنْهُ، کیونکہ اس کے بعد جو بھی زمانہ آئے گا وہ اس سے زیادہ اپنے اندر شر اور فتنوں کے لیے ہوئے ہوگا۔ کیا پتہ اللہ اگر اس کو میری بد دعا کرنے کی وجہ سے مقدس سے اس کو ہلاک بھی کر دے، ہو سکتا ہے اس کے بعد جو حاکم آئے اس سے بڑا ظالم، اس سے زیادہ ظلم کرے۔ اس لیے اس کے در پہ مت ہو، اپنا عمل ٹھیک کر لو، کیونکہ جتنا بھی زمانے نبوت سے بود ہوتا چلا جائے گا، دوری بڑھتی چلی جائے گی، اس زمانے میں شر اور فتنہ پہلے کے بنسبت زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا تم اس کے چکر میں نہ پڑو، اپنے عمل کو ٹھیک کرو، کیونکہ کوئی بھی زمانہ جو تمہارے اوپر آئے گا اس کے بعد وہ اس سے زیادہ ہی شر بھرا ہوگا، فتنہ بھرا ہوگا۔ حتیٰ تلقوا ربکم، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو، یعنی تمہاری موت ہو جائے۔ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سن کر کے کہہ رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس زمانے کے ہم اور آپ چل رہے ہیں، میرے بھائی بزرگوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان حالات کے باوجود اتنے حالات ہمارے خلاف ہو گئے، اور خلاف ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اب آدمی سفر کرتا ہے تو اس کو سوچنا پڑتا ہے اکیلے سفر کیسے کرے۔ پہلے سوچنا نہیں پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود کیا ہماری تقریبات کی آن شان بان میں کوئی کمی ہوئی؟ کوئی کمی نہیں۔ تو ہم آخر کب بدلیں گے؟ ہمارے اندر انابت کب آئے گی؟ اللہ کی طرف رجوع، رجحان، عمل و کرنا یہ کب آئے گا؟ یہ گویا یہ ساری احادیث جو بیان کی گئی مضامین، یہ سب ہمارے اور آپ کے لیے۔ اور آج کی اس درس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا ہوا ہے، ہمیں صحت دیا ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، فراغت دی ہے، اور ہمیں خوشحال بنایا ہے، تو اللہ کی ان نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور جو کچھ کر سکتے ہیں چلتے چلاتے اس کو ہم کریں، اور ہم کل کا انتظار نہ کریں۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ حج فرض ہو گیا، لیکن نہیں یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، اچھا دیکھیں گے، اچھا کریں گے، اور حالات ایسے آ گئے اب اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں رہا کہ وہ حج کر سکے، حج مہنگا ہو گیا، تندرستی نہیں رہی کہ وہ حج کر سکے۔ اسی طرح کے ہر عمل ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الحنان المنان، بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله علانية وسر، اللهم إني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أنت ربي أنت حسبي حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند النساء والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا ورقاب إخواننا وأخواتنا ورقاب المؤمنين والمؤمنات من النار يا ذا الجود والكرم والمن والعطاء والإحسان لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حالة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پر تیری رحمت کو امیدوار ہیں۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ اگر تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اے الہ العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، مغفرت تامہ مغفرت کاملہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ رات اور دن میں انجانے اور جانے انجانے میں صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کوئی گناہ بھی باقی نہ رہے، اپنے لطف کا، کرم کا، رحم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو نے محض اپنے فضل و کرم سے ہماری غفلت کے باوجود، ان فتنوں کے باوجود ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا، صحت اور تندرستی ہمیں عطا فرمائی۔ اے اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ذکر تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ مگر اے مالک ہمیں اس کا اعتراف و اقرار ہے ہماری کوئی بھی عبادت اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، مگر اللہ تو بھی کریم ہے، اللہ تو قدردان ہے، بندوں کی تھوڑی محنت کے اوپر بہت کچھ نواز دیا کرتا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہماری تلاوت کو قبول فرما لے، ہماری ذکر تسبیحات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو لطف کا، کرم کا، رحم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ روزہ آیا بھی دیکھتے ہی دیکھتے 2 عشرہ اس سے گزر گیا، ہمیں تیسرا عشرہ شروع ہوا ہے۔ اے اللہ رحمت کا عشرہ بھی گزر گیا، مغفرت کا عشرہ بھی گزر گیا، یہ عتق من النار کا عشرہ شروع ہوا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، بیوی بچوں کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، ایک ایک فرد امت کی مغفرت فرما، جوانوں کی مغفرت فرما، بوڑھوں کی مغفرت فرما، عورتوں کی مغفرت فرما، بچوں کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو کسی کے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل کا، کرم کا، اے اللہ ہمارے ساتھ معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ایمان کمال نصیب فرما دے، ایمان کے اندر طاقت، یقین و قوت پیدا فرما۔ اے اللہ تو نے ماہ مبارک اس لیے عطا فرمایا تھا تاکہ ہماری زندگی میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی، اے اللہ تو اگر چاہے تبھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اے مالک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں تقویٰ کی صفت سے بھی آراستہ فرما، تمام ایمانی صفات سے آراستہ فرما، تمام بری عادتوں سے ہمیں پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو صحت تندرستی نصیب فرما۔ اے اللہ روزے کے جو نیک اثرات ہیں ہماری زندگی کے اندر تادیر قائم فرما، باقی فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ اپنے لطف کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر تیرے محبوب نبی کی امت جس کے لیے تیرے نبی کے آنسو بہے ہیں، جس کے لیے آپ کے خون بہے ہیں، اے اللہ آپ نے امت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اے اللہ اگرچہ اس امت نے اپنی بدعملی کی وجہ سے اے اللہ اس کو ناراض کر دیا ہے، تیرے دین کا دامن کمزور اس کے چھوٹ گیا ہے، اے اللہ نبی کی سنتوں کے خلاف کیا ہے، مگر اے اللہ یہ تیرے نام لیوا ہے، تیرے نبی کے نام لیوا ہے، محض اس بنیاد پر جس کے ساتھ انہیں زیادتی کی جا رہی ہے،
پوری دنیا کے اندر بالخصوص اس ملک کے اندر یہ غیروں کے ظلم کے نشانے کے اوپر ہیں، اے اللہ اس پوری امت کو اپنی حفاظت پہ لے لے۔ یہ اللہ یہ امت کہاں جائے گی؟ اے اللہ کس کے پاس جائے گی؟ کس سے فریاد کرے؟ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اے اللہ پوری امت کی طرف سے اے اللہ ہم گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اے اللہ اپنی غضب کو ہٹا لے، اپنی ناراضی کو ہٹا لے، اس امت کو اپنی حفاظت پہ لے، امت کے جوانوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، عورتوں بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی تحریکات کی حفاظت فرما، دینی تشخصات کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے لطف کا کرم کا فضل کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے برادران وطن کے اندر جن کے دلوں میں ہمارے خلاف نفرتوں میں بھری ہوئی ہے، اے اللہ تو مقلب قلوب ہے، دلوں کو پھیرنے پر قادر ہے، ان کی نفرتوں کو محبت سے بدل دے، اے اللہ ان کی نفرتوں کو محبت سے بدل دے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر حوصلہ عطا فرما، طاقت و قوت عطا فرما، ایمانی طاقت نصیب فرما، ہمارے صالح کی رغبت و شوق نصیب فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا